السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربی وسلامہ علیہ، اما بعد۔ محترم سامعین، دینی ملی بھائیوں، گزشتہ درس میں قرآن کریم کی صداقت اور قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی جو آیت 23 کل پڑھی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہمارے بندے پر نازل کی گئی ہے، کچھ شک شبہ تمہیں ہے، تو تم اس جیسے ایک صورت ہی لے آؤ، اور ایسا تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب میری طرف سے نازل کردہ ہے، اس کتاب کو میں نے نازل کیا ہے، تو ایسا تم کر نہیں سکتے ہو۔ تو یہ چیلنج اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کفار مکہ کو دیا تھا، اور چونکہ جو بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے، ان نبیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ معجزے عطا فرمائے تھے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں میڈیکل اور طب کا دورہ تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مردے کو چھو دیتے تو مردہ زندہ ہو جاتا، یہ ان کی قوم کو چیلنج دینے کے لیے کہ دیکھو تمہاری طب، تمہاری ڈاکٹری، تمہاری میڈیکل کتنی ہائی ہو، لیکن اس سے بڑا معجزہ ہے تمہارا نبی جو تمہارے اندر بھیجا گیا ہے، اس سے یہ معجزہ میں نے دیا ہے کہ وہ تمہاری تمام طب، تمام ڈاکٹری یہ فیل ہے اس معجزے کے آگے، تاکہ اس قوم کا اپنے نبی کے نبی ہونے پر ایمان اور عقیدہ پختہ ہو جائے کہ دیکھیے اس سے بڑا معجزہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادوگری کا رواج تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی قوم کو زیر کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا کہ لاٹھی پھینکی تو اژدہا ہو گیا۔ یہ کیوں؟ تاکہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے ہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ اونٹ جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے تو سمجھتا ہے ہاں کہ مجھ سے بھی بڑی کوئی مخلوق ہے۔ تو یہ معجزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اس کے اندر ان کی قوم کو چیلنج تھا کہ دیکھو یہ نبی برحق ہیں، اور یہ نبی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے گئے ہیں، کیونکہ لاٹھی پھینک دینا، اژدہا ہو جانا، اور یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جادوگری تو جادو، اور یہ معجزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مکہ کے اندر آپ کو منصب نبوت سے نوازا گیا، تو چونکہ اس وقت عربوں کے ہاں عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت بڑی عام تھی، حتیٰ کہ یہ کفار جو تھے، قریش جو تھے، یہ قصیدے لکھتے تھے، عربی کے اندر اشعار لکھتے تھے۔ اشعار وہ کچھ اچھے بھی ہوتے تھے، کچھ عشق و معاشقہ کے بھی ہوتے تھے، محبوبہ کی مدح سرائی میں ہوتے تھے، اور یہ قصیدے لکھ کر کے اور لے جا کر خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیتے تھے۔ یعنی ان کو اپنی زبان پہ بڑا فخر تھا، یعنی جو زبان، جو لینگویج اور عربی کی جو فصاحت اور بلاغت میرے یہاں ہے، کسی کے یہاں نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا اور آپ کو نبوت سے نوازا، تو آپ کو معجزہ یہ قرآن کی شکل میں عطا کیا، قرآن کی شکل میں یہ معجزہ عطا کیا، اور کفار کو چیلنج کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو ام یقولون افترا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس نبی نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے، فاتوا بسورۃ مثلی، تو تم اس قرآن جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اور ہوا یہ کہ اس زمانے کے فصحاء اور بلغاء جو عربی زبان پہ دسترس رکھتے تھے، لیکن کوئی ایسا قرآن، بلکہ قرآن جیسی ایک آیت بھی لانے سے وہ معذور رہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے
اپنے نبی کو یہ معجزہ قرآن عطا فرمایا۔ تو یہ قرآن کریم جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کیا، اس قرآن کریم کی بہت ساری خصوصیات ہیں، امتیازات ہیں کہ وہ خصوصیتیں دنیا کی کسی آسمانی کتاب کو نہیں حاصل ہیں، جو خصوصیت اور جو امتیازی حیثیت اس قرآن کریم کو حاصل ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ قرآن کریم یہ منزل من اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے لے لی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجر کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو، ذکر سے مراد قرآن ہے، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک شیطانچے پیدا ہوتے رہیں گے، جو قرآن کریم کے اندر تحریف کی، قرآن کریم کے اندر چینجنگ کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن وہ کوشش ہمیشہ ناکام ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ ابھی ماضی قریب میں آپ نے وسیم رضوی کا معاملہ آپ نے سنا، اور اس طریقے سے ہر دور میں آتے گئے، لیکن فضیحت و رسوائی ایسے لوگوں کا مقدر ہوتی ہے، اور قرآن کریم اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے کہ اس کے اندر ایک آیت کا ایر پھیر کیا، زیر زبر بھی اگر کوئی آدمی اوپر نیچے کرنا چاہے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کریم ہے کہ یہ 8 سالہ 7 سالہ کم سن بچے کے سینے میں یہ قرآن محفوظ ہے، کہ اگر ابھی کوئی قرآن چھپ رہا ہو اور مس پرنٹنگ میں، یعنی جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کی گئی، مس پرنٹنگ ہو گیا ہے اور زیر کا زبر ہو گیا، زبر کا زیر ہو گیا ہے، تو وہ قرآن چھپ کر کے مارکیٹ میں آئے گی، اور اس پر ہزاروں لوگ جہاں کہیں جائے گا کہ یہاں پر اس صورت کے اندر یہ غلطی ہو گئی ہے، اور جبکہ زبر ہونا چاہے یہاں زیر ہو گیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور تا قیامت اس کے اندر کسی قسم کی ایر پھیر رد و بدل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ منزل من اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ جبکہ آپ دیگر آسمانی کتابوں کو دیکھیں، آپ تورات کو دیکھیں، زبور کو دیکھیں، انجیل کو دیکھیں، یہ آسمانی کتابیں ہیں، لیکن ان کے متبعین نے، ان کے ماننے والوں نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے ان کتابوں کے اندر چینجنگ کر دی ہے، تحریف کر دی ہے، بہت سے احکام کو یہاں سے اٹھا کر کے وہاں سے اٹھا کر کے وہاں، اور اس طریقے سے کر دیے ہیں، اور یہ کتاب اپنی اصل صورت میں محفوظ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم اپنی اصل حالت پہ اور اصل صورت میں محفوظ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اس قرآن کریم کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت یہ عبادت ہے۔ عبادت یہ ہے کہ قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں، ہر لفظ کے پڑھنے پر آپ کو 10 نیکی ملتی ہے۔ دیگر آسمانی کتابیں، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحف ابراہیم و موسیٰ ہو، یہ دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں اس کے پڑھنے پر ان کی قوموں کو یہ نہیں تھا کہ پڑھیں گے اس کے پڑھنے پر یہ نیکیاں ملیں گی جو نیکی ایک اس انسان کو جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اس کو ہر لفظ کے پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے۔ تو قرآن کریم متعبد بتلاوتی، اس کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا یہ عبادت ہے۔ سنن ترمذی کی وہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اسے ایک نیکی اور ایک نیکی کا یہ 10 نیکی ملتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ آپ قرآن کریم کھولیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو دوسری صورت ہے سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الف لام میم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بتایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ آپ نے کہا الف لام میم، آپ کے نام اعمال میں 30 نیکی لکھ دی گئی۔ تو یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس کی تلاوت عبادت ہے، ہر لفظ پر آپ کو 10 نیکی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس قرآن کا نماز میں پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ آپ کی نماز بغیر قرآن کے پڑھے ہوئے ناقص اور ادھوری ہے، آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے۔ آپ کوئی بھی نماز پڑھیں اور اس نماز میں آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ صحیح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس انسان کی نماز درست نہیں۔ اب یہاں پہ نماز یہ عام ہے، وہ نماز چاہے سری نماز ہو، یعنی جن نمازوں میں قرأت زور سے نہیں کی جاتی ہے جیسے ظہر ہے، عصر ہے، یا وہ نماز جہری ہو جس نماز میں بلند آواز سے قرأت کی جاتی ہے جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ وہ نماز چاہے آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ تنہا پڑھ رہے ہوں، وہ نماز چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، وہ نماز چاہے جنازہ کی نماز ہو، چاہے وہ نماز نماز عیدین ہو، چاہے وہ نماز استخارہ ہو، چاہے وہ نماز کسوف ہو، کوئی بھی نماز جسے آپ پڑھتے ہیں اس نماز کے اندر اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی وہ نماز درست نہیں۔ تو یہ بھی قرآن کریم کی ایک خصوصیت ہے کہ اس قرآن کریم کا نماز میں پڑھنا یہ ضروری ہے، اور قرآن کریم کی ایک سورت سورہ فاتحہ ہے کہ سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کی نماز درست نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک چوتھی خصوصیت اور چوتھی امتیازی حیثیت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کسی بھی قسم کے اختلاف سے اور آپس میں تعارض سے یہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ یعنی قرآن کریم کی آپ جو بھی سورت جو بھی آیت پڑھیں گے اس کے اندر ایک دوسری سورت سے ایک دوسری آیت سے کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن کریم کو وہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ قرآن کریم اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے یہ کتاب نازل کی جاتی تو اس کے اندر بہت سارا اختلاف ہوتا، لیکن قرآن کریم کی خصوصیت ہے، امتیازی حیثیت ہے کہ آپس میں ایک سورت کا دوسری سورت سے، ایک آیت کا دوسری آیت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم دوسری کتابوں کو پڑھتے ہیں، ایک رائٹر اس کتاب کو لکھ چکا ہے لیکن کہیں کچھ اور بیان کر دیتا ہے، کہیں کچھ اور بیان کر دیتا ہے۔ پڑھنے والا جب غور سے اس کتاب کو پڑھتا ہے تو کہتے دیکھیے یہاں پہ کچھ اور چیز بیان کی گئی ہے اور آگے 20 پیج کے بعد جو چیز بیان کی گئی ہے وہ اس سے نہیں میل کھا رہی ہے، یا اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس کو ویسا ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سے ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر انگلی رکھنے کی کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ وہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے،
اس کے اندر ان چیزوں کا ہونا ممکن اور ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ تو یہ چند خصوصیات تھیں جو اس کلام اللہ کی ہیں۔ دیگر اور باتیں اس تعلق سے آئندہ درس میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی اور قرآن کے جو خصوصیات ہیں، جو امتیازی حیثیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔